السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو کہ بہت ہی حسن پرست تھا۔ بادشاہ کو خوبصورت لڑکیاں بہت پسند تھیں، اور اگر کسی دن بادشاہ کا دل کسی خوبصورت لڑکی پر آ جاتا تو وہ اسی شام کو بادشاہ کے کمرے میں پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ نہایت مخلص آدمی تھا، اور ہر کام میں بادشاہ اس وزیر کی رائے کو بہت ہی اہمیت دیتا تھا۔ بادشاہ اس وزیر کو ہر مہم میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ محل میں دعوت عام چل رہی تھی تو تمام وزیر اور مشیر اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے۔ دعوت میں بادشاہ کی نظر اس وزیر کی بیوی پر پڑ گئی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایسی خوبصورت عورت تو میرے حرم میں بھی نہیں ہے۔ اس مرتبہ بھی بادشاہ کا دل وہی کیا جو کہ ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کرتا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس مرتبہ اس وزیر کی بیوی تھی جو کہ اس کے لیے نہایت ہی خاص اور اہمیت رکھتا تھا۔ ساری رات بادشاہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ بادشاہ ساری رات اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک بادشاہ کو ایک منصوبہ نظر آیا۔ اس نے وزیر کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ یہ ایک خط ہے جو بہت ہی اہم ہے، اسے ایک بادشاہ کے پاس لے کر جانا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس خط کو صرف تم ہی اس بادشاہ کے پاس پہنچاؤ۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس خفیہ خط کے لیے تمہارے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا۔ وزیر نے ہر مرتبہ کی دفعہ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کا یہ خفیہ خط خود وہاں تک پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح جب وزیر سو کر اٹھا، وہ اپنی بیوی سے ملا اور پھر ایک لمبے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر اپنے گھر سے نکل چکا ہے تو وہ ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک بھی نہ دی اور سیدھا گھر میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی بیوی صحن میں بیٹھی ہوئی اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ جب بیوی نے دیکھا تو وہ اچانک سے حیران رہ گئی کہ بادشاہ سلامت اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ وزیر کی بیوی نے اٹھ کر بادشاہ سلامت کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ آج آپ ہمارے غریب خانے میں کیا کرنے تشریف لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ نے جواباً کہا کہ میں ٹہلتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا ہوں، اور میں نے سوچا کہ تم سے تمہاری خیریت دریافت کر لوں۔ چونکہ تمہارا شوہر گھر نہیں ہے تو تم سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تم جیسی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی بہت ہی سمجھدار عورت تھی، اسے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے کسی مقصد سے ہی میرے شوہر کو بہت دور دراز علاقے میں بھیج دیا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وزیر کی بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے۔ جب حکمران خود لٹیرا بن جائے گا تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے گی؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کے شایان شان کے خلاف ہوگا۔ جب بادشاہ سلامت نے وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سنی تو اسے اپنے کیے پر بہت ہی افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور وزیر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے پہنچا تو اسے یاد آیا کہ بادشاہ کا دیا ہوا خط تو وہ اپنے تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے، جس کی وجہ سے وزیر نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وزیر جب گھر پہنچ کر تکیے کے نیچے سے خط نکال رہا تھا تو اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ کے نیچے بادشاہ کی چپل پڑی ہوئی ہے جو وہ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے بھول گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وزیر کا سر ایک مرتبہ چکرا گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ بادشاہ نے اسے لمبے سفر پر اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ وزیر اس وقت کسی سے کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گیا اور اپنا کام پوری کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ جب خط دیکھ کر وزیر واپس آیا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے اسے بدلے میں 100 دینار انعام میں دے دیے۔ فیروز اپنا انعام لے کر جب بازار گیا تو اس نے عورتوں کے استعمال کے لیے کچھ کپڑے خرید لیے۔ گھر پہنچ کر وزیر نے بیوی کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ چلو آج میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے کر جاتا ہوں۔
بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے ہمیں یہ انعام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ کپڑے اپنے گھر والوں کو پہن کر دکھاؤ۔ بیوی اس بات پر راضی ہو گئی اور وزیر کے ساتھ تیار ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ وزیر جب اپنی بیوی کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر گیا تو سب لوگ انہیں دیکھ کر اور تمام انعامات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وزیر نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں چھوڑا اور پھر مہینے تک اس کی خبر بھی نہ لی۔ جب کچھ دن بعد وزیر کے سالے ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے وزیر سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے کس وجہ سے ناراض ہیں؟ کم از کم ہمیں وہ وجہ تو بتا دیجیے۔ وزیر کے سالوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں وجہ نہیں بتائیں گے تو ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے، جس پر وزیر نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، کیونکہ میرا اب اپنی بیوی پر کوئی حق نہیں رہ گیا، میں نے اپنے تمام حق ادا کر دیے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سالوں نے تمام قصہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا، جس پر قاضی نے وزیر کو بلوایا اور اس وقت وزیر بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب عدالت لگی تو قاضی صاحب کے سامنے بیوی کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت باغ دیا تھا جس میں پھل بھی تھے اور ایک پانی کا میٹھا کنواں بھی دیا تھا، لیکن اس نے وہ تمام چیزیں خراب کر کے ہمیں واپس کر دی ہیں۔ جس پر جب قاضی نے وزیر سے پوچھا تو وزیر کہنے لگا کہ میں نے ان سے جو کچھ لیا تھا وہ اس سے بھی خوبصورت حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا وزیر نے باغ تمہیں اسی حالت میں واپس کیا ہے؟ تو بیوی کے بھائی کہنے لگے کہ ہاں، اس نے ہمیں باغ اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے جب یہ بات وزیر سے پوچھی تو وزیر کہنے لگا کہ قاضی صاحب، میں نے باغ کو کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مرتبہ جب میں باغ میں گیا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے ڈر ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، جس کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد بادشاہ، جو کہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وزیر، تم اپنے باغ میں بے فکر ہو کر جا سکتے ہو۔ واللہ تمہارے باغ میں شیر تو آیا تھا، لیکن نہ اس نے کوئی پتا توڑا اور نہ ہی وہ وہاں سے کوئی پھل کھا سکا تھا۔ شیر وہاں پر تھوڑی دیر رہا تھا اور مایوس ہو کر لوٹ آیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ وزیر، خدا کی قسم، میں نے تمہارے جیسے باغ کے گرد مضبوط دیواریں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وزیر نے اپنی بیوی کو لیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے اور اپنے اہل و عیال کے تمام راز کسی پر ظاہر نہ کریں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔